اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 1 سے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ مقررہ وقت تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے جو وہ ڈرائے گئے ہیں اعراض برتنے والے ہیں۔ یعنی مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ کہیں وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے انسانوں کی آزمائش، اور اس کے لیے ایک مقررہ وقت بھی مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بکھر جائے گا۔ عدم ایمان کی صورت میں حساب و جزا سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور عذاب سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ موت کا انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم، کیا کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے، ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے یا باقی ماندہ علم میں سے اگر ہو تم سچے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم جن معبودوں کو پکارتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین اور آسمان کی پیدائش میں ان کا کیا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ مکمل طور پر سب کا خالق ایک اللہ ہی ہے، تو پھر یہ غیر معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہیں۔ اثارات یعنی عقلی دلیل مراد ہے، یعنی کسی نبی پر کوئی اگر نازل شدہ کتاب ہے یا کسی روایت میں یہ بات لکھی ہوئی ہو تو وہ لا کر مجھے دکھاؤ تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو جائے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون، اور کون بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے اس سے جو وہ پکارے اللہ کے سوا اس سے جو نہیں وہ جواب دے سکتے ہیں اس کے لیے قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ یعنی یہ سب سے بڑے گمراہ تو یہ خود ہیں، وہی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں۔ پتھر کی مورتیاں وہ شدہ اشخاص جو قیامت کے دن جواب دینے سے بھی قاصر ہیں، اور قاصر ہی نہیں بلکہ بے خبر بھی ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ وہ ہوں گے ان کے لیے دشمن اور وہ ہوں گے ان کی عبادت کے منکر۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب وہ آیا ان کے پاس یہ جادو ہے کھلا۔ ھذا سحر مبین، یعنی قرآن میں بڑی تاثیر ہے کہ جو اسے سنتا ہے وہ بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اس لیے انہوں نے اسے جادو قرار دیا۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو، کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو تو نہیں ہے تم مالک ہو سکتے میرے لیے اللہ سے۔ افتراہ یعنی اس قرآن کی اتنی قوت و تاثیر کو دیکھ کر وہ اسے جادو سے تعبیر کرتے ہیں، پھر اس سے بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ یہ قرآن تو اتنا پختہ اور مضبوط کلام ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہی نہیں۔ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں اور یہ کلام بھی میرا گھڑا ہوا ہے تو یقیناً میں مجرم ہوں اور اللہ اس جھوٹ پر میری گرفت کیے بغیر مجھے نہیں چھوڑے گا۔
شیء یعنی مقابلہ کسی چیز نے، ہوا عالم بما تفیضون فیہ اور وہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو تم پڑھتے ہو اس میں، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم اور کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان اور وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جس انداز سے تم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو، کبھی جادو، کبھی کہانت اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو، اللہ اسے خوب جانتا ہے اور تمہاری ان حرکتوں کا تمہیں ضرور بدلہ دے گا۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم یعنی وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن اسی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور یہ وہی تمہاری تکذیب اور مخالفت کا بھی گواہ ہے۔ اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے، لیکن وہ هو الغفور الرحیم اس لیے کہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور قرآن اور اللہ کا سچا کلام مان لے، اور مطلب یہ کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر کے اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ قل ما کنتم بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین۔ کہہ دیجیے نہیں ہوں میں نیا رسولوں میں سے اور نہیں میں جانتا کیا 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 جائے گا میرے ساتھ، اور نہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور نہیں میں مگر خبردار کرنے والا کھلم کھلا۔ یعنی میں کوئی ایسا پہلا یا انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا کیا معاملہ ہوگا، یعنی دنیا میں مکہ میں رہوں گا یا اسے نکالنے پر مجبور کر دیا جاؤں گا، مجھے تبھی موت آئے گی یا تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گا، تم جلدی سزا سے دوچار ہوگے یا لمبی مہلت تمہیں دی جائے گی، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے اگر ہوں میں اللہ کی طرف سے، اور کفر کیا تم نے ساتھ اس کے، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اوپر اس کی مانند، بس وہ ایمان لے آیا، اور تکبر کیا تم نے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے برحق ہوا اور تم نے کفر کیا اس کے ساتھ، تو اللہ کے کلام کا تم نے انکار کر دیا، اس پر بھی ایمان نہ لائے، جبکہ وشہد شاہد گواہی دی ایک شخص نے، یعنی اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد یہ قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے تمہارے انکار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، تمہیں اپنے اس رویے کا انجام سوچ لینا چاہیے۔ وشہد شاہد یعنی مکہ میں رہنے والوں میں سے ایک بنی اسرائیل کا کوئی شخص یا موسیٰ علیہ السلام سے سب سے بڑے گواہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور خوشخبری بھی موجود تھی، علی مثلہ یعنی تورات کی گواہی، تورات قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تصدیق کرتی ہے، فآمن بس قرآن آیا تو اس پر بھی وہ ایمان لے آئے، لیکن واستکبرتم تم نے تکبر کیا، یعنی قرآن کو جھٹلانے کی بڑی وجہ ان کا تکبر تھا، یہ تکبر تمہارے اندر اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے کیونکہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اگر ہوتا وہ اچھا نہ سبقت لے جاتے ہم پر اس کی طرف، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ اور جب کہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی ساتھ اس کے تو عنقریب وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے پرانا۔ یعنی کفار مکہ حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت صہیب اور حضرت خباب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے مسلمانوں کو جو کہ غریب تھے لیکن اسلام قبول کرنے میں انہوں نے پہل کی، قریش کے سردار عوام الناس کو بھڑکانے کے لیے کہتے کہ اگر یہ نبی اور کتاب برحق ہوتی تو یہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ اسے جلدی مان لیتے، اگر اس قرآن اور نبی میں کوئی بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت اور مرتبہ والے سب سے پہلے اسے قبول کرتے، نہ کہ یہ غریب لوگ ایمان لانے میں پہل کرتے۔ ھذا افک قدیم یعنی انہوں نے قرآن کو پرانا جھوٹ قرار دے دیا، جیسے وہ اسے اساطیر الاولین بھی کہتے ہیں، حالانکہ دنیاوی مال و دولت میں ممتاز ہونا اللہ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل نہیں۔
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے زبان عربی تاکہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی جنت کے ساتھی اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، جزاء بما کانوا یعملون، اور اس میں بدلہ ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ، اور وصیت کی ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، اٹھایا اس کو امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں کو تکلیف میں اور جنم دیا اس کو ناگواری میں، وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، اور اس کی ماں نے تکلیف میں اٹھایا اور جنم دیا اس کو ناگواری میں، اور حمل اس کا اور دودھ چھڑانا ہے اس کا 2 سال تک، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، پہنچا 40 سال کو، اور کہا اے میرے رب توفیق دے مجھ کو کہ میں شکر ادا کروں تیرے نعمتوں کا اور وہ جو تو نے انعام کیا علیہ مجھ پر، وعلی والدی اور میرے والدین پر، کہ میں عمل کروں صالح جس سے تو راضی ہو جائے اس پر، اور اصلاح کر دے میری اور میری اولاد میں، بے شک میں توبہ کی تیری طرف اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اب اس آیت میں محسنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا عملی نمونہ یعنی ماں کی مشقت کا ذکر ہے، حمل سے پیدائش تک کا عمل کا عرصہ، ماں چونکہ 9 ماہ مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، اس لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولویت دی گئی ہے، اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہی وہ لوگ ہیں ہم قبول کرتے ہیں ان سے بہترین وہ جو انہوں نے عمل کیے، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، جنت والوں میں سے سچا وعدہ اور جو تھے وہ وعدہ دیے جاتے، یعنی یہ وہی شکر گزار بندے ہیں جن کے اعمال ہم ضائع نہیں کرتے اور ان کے بہتر اعمال پر ہم انہیں قبول کرتے ہیں ان کے اعمال۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج، اور وہ شخص جس نے کہا ہمارے والدین سے اف لکما تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو، ان اخرج کہ میں نکالا جاؤں، وقت خلت القرون من قبلی تاکہ گزر چکی ہے نسلیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ویلک آمن، تیرا برا ہو ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے نہیں ہے مگر یہ کہانیاں ہیں پہلوؤں کی، یعنی قال لوالدیہ اف لکما، یعنی یہ گستاخ اولاد کا رویہ بتایا جاتا ہے جو سرکش ہو
اور جو نصیحت کرنے پر بگڑ جاتی ہو اور ناگواری کا اظہار کرتے ہو۔ بحث و تکرار وہی کرتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اور آخرت کی بات کو مذاق سمجھتے ہیں، ان کے ہاں ایسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حق ہوگی ان پر بات گروہوں میں سے، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ تھے خسارہ پانے والے میں سے۔ یعنی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب چسپاں ہو چکا ہے، یعنی وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی ہوں گے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ خاسرین یعنی اللہ کے نافرمان اور والدین کے نافرمان۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا یظلمون۔ اور واسطے ہر ایک کے درجے ہیں ان میں سے جو انہوں نے عمل کیے، اور تاکہ پورا دیں ان کو ان کے اعمال کو، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ درجات یعنی اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں۔ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے زیادہ بدلہ نہ دیا جائے گا، ہر ایک کو خیر و شر میں سے وہی کچھ ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ وہم لا یظلمون یعنی وہ گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ دی جائے گی اور نیکوکاروں کے صلے میں کمی نہ کی جائے گی۔ وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، اسے کہا جائے گا اذھبتم لے جاؤ تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، اپنی نعمتیں اور دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھایا ہے تم نے ساتھ اس کے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، یعنی تو آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا، ساتھ اس کے جو تھے تم تکبر کرتے زمین میں بغیر حق کے، اور بوجہ اس کے جو تھے تم نافرمانی کرتے۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ کے قریب ہوں گے، اور جب آگ ان پر پیش کی جائے گی اور دنیا کی زندگی میں تم نے خوب مزے اٹھائے اور فائدے اٹھائے، ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ طیبات سے مراد وہ نعمتیں جو انسان کو شوق و ذوق سے انسان کھاتا ہے، لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات اور ہے۔ جیسے مومن کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی بھی اطاعت کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے، لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے، اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ عذاب الہون یعنی آج بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب انہیں کس وجہ سے ہوگا؟ ان کے تکبر کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جس بنیاد پر انسان کو حق اور اللہ کے احکام کو قبول نہیں کیا، اور ان کے فسق کی وجہ سے۔ اور تکبر اور فسق یہ دونوں باتیں کافروں میں مشترک تھیں، اور اہل ایمان ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچاتا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اور یاد کیجیے عاد کے بھائی کا، اذ انذر قومہ بالأحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یاد کیجیے عاد کے بھائی کا جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں، تحقیق گزر چکے تھے خبردار کرنے والے ان سے پہلے اور ان کے پیچھے سے، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ بالاحقاف یعنی ریت کا ٹیلہ، مستطیل ٹیلہ، معنی ہے اس کا پہاڑ یا غار۔ یہ حضرت یہود علیہ السلام کی قوم عاد اولیٰ کے علاقے کا نام ہے۔ کفار مکہ کی تکذیب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یوم عظیم یعنی مراد اس سے قیامت کا دن ہے، جس کی ہولناکیوں کی وجہ سے اسے بڑا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب اس قوم کو خبردار کیا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی شرک سے بچنے کو کہا، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا، تو ان کا سارا تمدن ریت کے ٹیلے کی طرح مٹ گیا۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کیا تو لائے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہم کو ہمارے الہوں سے، بس لیا ہمارے پاس ساتھ اس کے جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔
لِتَأْفِكَنَا یعنی روک دینا، ہٹا دو، تم ہمیں ہمارے الہوں سے پھیرنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ اور انہوں نے کہا بے شک علم اللہ کے پاس ہے اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو اور جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایک قوم ہو تم جہالت برت رہے ہو۔ انما العلم یعنی علم، عذاب کا علم، عذاب کب آئے گا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم ایک قوم ہو تم جہالت برت رہے ہو، یعنی تم مجھ سے عذاب کا مطالبہ کر کے جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو جب انہوں نے دیکھا اس بادل کو آنے والا ہے ان وادیوں کو، انہوں نے کہا یہ بادل ہے، میںہ برسانے والا ہے، نہیں بلکہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، ساتھ اس کے ایک ہوا ہے، اس میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی عرصہ دراز سے وہاں پہ بارش نہیں ہوئی تھی، امٹتے بادلوں دیکھ کر خوش ہوئے اور کہا کہ اب بارش ہوگی۔ عارض یعنی وہ بادل جو ابتدا میں آسمان کے کنارے پہ ہوں پھر بعد میں سارے آسمان پر پھیل جائیں۔ یہ بادل نہ تھے بلکہ کیا تھا؟ بلکہ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ محض بادل نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جو تم جلدی جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ اس میں کیا تھی؟ ریحٌ یعنی وہ ہوائیں جس سے اس قوم کو ہلاکت ہوئی، یہ انہی بادلوں سے نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ یعنی اس ہوا سے تمام چیزیں تباہ ہوگی اور صرف مکانات یعنی گھر نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔ قوم مجرمین جیسے ان پر عذاب آئے اسی طرح ان مجرم قوموں پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ۔ اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے ان کو اس میں اور جو نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں، اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل، تو نہ کام آئی ان سے ان کے کان، ولا ابصارہم اور نہ ان کی آنکھیں، ولا افئدتہم من شیء اور نہ ان کے دل کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون اور جب تھے وہ انکار کرتے بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور گھیر لیا ان کو اور جو تھے وہ ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے۔ یعنی یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو، تم سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا وہ قوت اور طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی صلاحیتیں یعنی آنکھ، کان اور دل کو حق سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، یہ چیزیں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں۔ اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان پر آیا اور اس عذاب نے انہیں گھیر لیا کہ پھر وہ اس سے نکل نہ سکے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو اس کے آس پاس تھا۔ ما حولکم یعنی آس پاس سے مراد عاد، سمود اور قوم لوط کی وہ بستیاں ہیں جو حجاز کے قریب تھیں اور یمن اور شام اور فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ لعلہم یرجعون یعنی ہم نے انہیں مختلف انداز سے، مختلف دلائل سے ان کے سامنے پیش کیے، شاید کہ وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ تو کیوں نہیں مدد کی ان ہستیوں نے جن کو پکڑا انہوں نے اللہ کے سوا،
تقرب کے لیے الہ، بلکہ وہ کھو گئے ان سے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو کچھ تھے وہ گھڑا کرتے۔ قرباناً یعنی ان کے جو خود ساختہ معبودوں نے انہیں کیوں نہ بچایا، بلکہ وہ قیامت کے دن بل دلوا عنہم، یعنی جن معبودوں کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ وہ اس موقع پر گم ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی مشرکین مکہ بتوں کو الہ ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک سے یعنی جھوٹ سے اور افطرا یعنی بہتان قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جب پھر لائے ہم آپ کی طرف ایک گروہ جنوں میں سے جو غور سے سن رہے تھے قرآن کو، اور جب وہ حاضر ہوئے آپ کے پاس تو کہنے لگی چپ ہو جاؤ۔ تو جب پڑھ لیا گیا پھر گئے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والی بن کر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے، اب ہمارا وہاں جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کے اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بتایا۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک ہم نے سنا ہے ایک کتاب کو جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی اس کے واسطے اس کے جو اس سے پہلے تھی، یہدی الی الحق، اور یہ ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، والی صراط مستقیم، اور طرف سیدھے راستے کے۔ یعنی یہ جنہوں نے اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور تورات کے بعد یہ ایک اور آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اور ایک ہماری قوم جواب دو اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور ایمان لے آؤ ساتھ اس کے، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور پناہ دے گا تم کو دردناک عذاب سے۔ یعنی یہ ایمان لانے کے وہ فائدے بتائے جا رہے ہیں جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ گناہوں کی بخشش، گناہوں سے معاف ہو جائیں گے ان کے گناہ، اور وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، کیونکہ حقوق العباد معاف نہ ہوں گے جب تک کہ آپ بندوں سے اس کی معافی نہ مانگ لیں، اور دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب و جزا میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین، اور نہ جواب دے اللہ کے داعی کو تو نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں، اور نہیں ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی بھی مددگار، اور یہی وہ لوگ گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین کی وسطوں میں اس طرح گم ہو جائیں کہ اللہ کی گرفت میں نہ آ سکیں، جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو، ولم یحی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی بل انہ علی کل شیء قدیر، اور نہیں تھکا ساتھ اس کی ان کی تخلیق کے قادر ہے اس بات پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو، بلکہ وہ بے شک اوپر ہر چیز کے شیء قدیر
ہر چیز کے وہ قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس دن وہ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، کیا نہیں ہے یہ حق؟ اور کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ فرمائے گا اللہ بس چکو عذاب، اور بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ یعنی جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تو نہ مانا، اور یہ عذاب اسی کفر اور انکار کا بدلہ ہے جو تمہیں اب بھگتنا ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ۔ یعنی صبر کرو جیسا کہ صبر کیا ہمت والوں نے رسولوں میں سے، اور نہ تم جلدی کرو ان کے لیے۔ یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کے رویوں، ان کے انکار اور ان کے مذاق پر صبر کریں جیسا کہ صبر کیا ہمت والوں نے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے رویوں پر صبر کیا۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے اس سے جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں نہیں ہے، وہ ٹھہریں گے مگر ایک گھڑی دن میں سے، پیغام پہنچانا ہے تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر فاسق قوم۔ یعنی قیامت کی ہولناکیاں منظر دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے معلوم ہوگی جیسے کہ دن کی ایک گھڑی۔ الا القوم الفاسقین، یعنی ہلاکت صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان اور فاسق ہیں۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم حق پر قائم رہو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔